السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے کنجوس آدمی انسانیت کا دشمن ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جو آدمی دل کی لالچ سے بچا دیا گیا بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس کے اندر یہی ارشاد فرمایا ہے کہ کامیابی اسی آدمی کو نصیب ہوگی جو دل کی لالچ سے، دل کے بخل سے، کنجوسیت سے بچا دیا گیا ہو۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، ہزاروں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو انتہا درجے کے کنجوس آدمی ہیں، جس کی وجہ سے انسانیت کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ مسلمان ان لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی کنجوس آدمی کے بارے میں بھی ہو جائے۔ محترم سامعین، کنجوس آدمی سب سے پہلے اپنا بھی دشمن ہے۔ یاد رکھو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت آج تک نہ کھائی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنے بڑے پروردگار کا شکر کیسے ادا کرتا ہوگا؟ جس نے آج تک سیب کھایا ہی نہ ہو اس کو کیا پتہ ہے کہ سیب کے اندر کیا چاشنی ہے، آم کے اندر کیا لذت ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کو چکھا ہی نہ ہو، دل کے بخل کی وجہ سے، دل کی کنجوسی کی وجہ سے، دنیا کے لالچ اور اس کی ہوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ساری ہر اللہ کی نعمت سے محروم رکھا ہو، تو محترم سامعین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کرتا ہوگا؟ کبھی بھی اس کو شکر کی توفیق نہ ہوگی۔ سب سے پہلے تو کنجوس آدمی اپنی ذات کا دشمن ہے۔ کبھی اس نے اچھا کھایا نہیں، کبھی اس نے اچھا پہنا نہیں، جو بھی اس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، جب مر جائے گا تو یہ دوسرے لوگ کھا جائیں گے۔ ساری زندگی اپنی جان کو ترسایا، اچھی چیز کبھی بھی نہیں کھائی اور اچھا پہناوا کبھی بھی نہیں پہنا، اور ہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہر نعمت سے محروم ہو کر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس نے کیا حاصل کیا ہے؟ جبکہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو کنجوس آدمی اپنی جان کو بھی حق نہیں دیتا، اپنے آپ کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کنجوس آدمی اپنی بیوی بچوں کا بھی دشمن ہے۔ ان کو بھی کبھی نہ اس نے خرچہ دیا، نہ کبھی کپڑے کے پیسے دیے، نہ ان کی روٹی کا پوچھا۔ جیسے کیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے، وہ دوسروں کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں، وہ فقط اور فقط اپنی محنت کی کمائی پر جی رہے ہوتے ہیں، تو کنجوس آدمی اتنا بھی اس کے دل کے اندر رحم نہیں ہوتا، اتنا بھی اس کے دل کے اندر ترس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی بچوں پر رحم کھائے، ان کو اچھا کھلائے، اچھا ان کو پہنائے، ان کے ساتھ ہمدردی جتائے، ان کو اچھی چھت لے کر دے۔ چھت کا مطلب یہ کہ اچھا گھر، سکون سے وہ زندگی گزاریں۔ میرے بھائی، جب خود وہ تمام نعمتوں سے محروم ہو چکا ہے تو وہ اپنے بیوی پر کیا اس کو ترس آتا ہوگا، اپنے بچوں پر اس کو کیا ترس آتا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ کہ لالچ تو ہر آدمی کے دل کے اندر ہوتی ہے، تھوڑی بہت تو لالچ ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن کچھ یہ خاص قسم کے لوگ ہیں جو اپنی جان کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، فقط ان چند ٹکوں کی خاطر یہ نوٹوں کو کما رہے ہیں اور اسی طریقے سے جوڑ جوڑ کے ان کو رکھ رہے ہیں۔ چند سال کے بعد ان کی موت ہو جائے گی اور یہ دوسرے لوگ کھا جائیں گے۔ عقل مند کا یہ مقولہ ہے کہ سب سے بڑا بے وقوف انسان اس دنیا کے اندر وہ ہے جو کمائے تو صحیح لیکن اس کو کھانا نصیب نہ ہو، کمائے تو خود اور اس کی کمائی دوسرے لوگ کھا جائیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ محترم سامعین، کنجوس آدمی کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، کماتا تو خود ہے لیکن دوسرے لوگ کھا جاتے ہیں اس کی کمائی کو، وہ خود بھی اپنی ذات پر ساری زندگی ظلم کرتا رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر بھی۔ اس کا ظلم فقط اپنی ذات تک محدود نہیں، اپنی بیوی بچوں تک محدود نہیں، حتیٰ کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں ان پر بھی وہ ظلم کرتا ہے، کبھی بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، کبھی ان کے ساتھ محبت اور مودت کا اس کا تعلق نہیں ہوتا، دل کے بخل کی وجہ سے، دل کی کنجوسی کی وجہ سے کبھی ان کو اپنے رشتہ داروں کو دعوت پر نہیں بلاتا۔ الغرض کنجوس فقط اپنی ذات کا دشمن نہیں، اپنی بیوی بچوں کا دشمن نہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کا بھی دشمن ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں تک اس کی دشمنی محدود نہیں ہے۔ محترم سامعین، وہ تو مہمانوں کا بھی دشمن ہوتا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ وہ اس نے کبھی مہمان کو کھانا تک نہیں کھلایا۔ میرے بھائی، جو خود نہ کھاتا ہو، بس گزارا کرتا ہو کسی طریقے سے میری سانس باقی رہ جائے، جو اپنی بیوی بچوں کو کچھ نہ دیتا ہو، جو اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ دیتا ہو، جو اپنے ہمسایوں کو کچھ نہ دیتا ہو، تو وہ مہمان کو کیا دیتا ہوگا؟ تو ساری دنیا میں یہ مہمان کے جتنے بھی فضائل ہیں اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، وہ فقط اور فقط دل کے بخل کی وجہ سے یہ سارے کام کرتا ہے۔ سنا گیا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنی بیوی کو کبھی ایک جوڑا بھی لا کر نہیں دیا، ساری زندگی اپنی بیوی کو کبھی جوتا بھی نہیں لا کر دیا، اپنے بچوں کو کبھی 10 روپے تک نہیں دیے۔ میرے بھائی، ایسے آدمی کی تو ذلیل زندگی ہے۔ کنجوس آدمی فقط انسانیت کے دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی دشمن ہے، وہ اس طریقے سے کہ جو فریضہ زکوٰۃ ہے اور اسی طریقے سے عشر ہے، ساری زندگی تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عشر ہوتا کیا ہے۔ جب بھی اس سے زکوٰۃ اور عشر کی بات کی جائے گی، وہ ایسی ایسی باتیں کرے گا جو انسانیت سوز ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، جو لغویات سے خالی نہیں ہوتی، وہ نظام زکوٰۃ کا بھی مذاق اڑاتا ہے اور نظام عشر کا بھی مذاق اڑاتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نماز کے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے کلام پاک کے اندر۔ تقریباً 82 جگہ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے امر کے صیغے کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لیکن کنجوس آدمی جو اپنی ذات تک محدود نہیں، اپنا دشمن نہیں، اپنی بیوی بچوں کا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ، اپنے رشتہ داروں کا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ، اپنے مہمانوں کا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ زکوٰۃ کا بھی دشمن ہے، عشر کا بھی دشمن ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ اس سے متعلق ہوتا ہے تو وہ انکار کرتا جاتا ہے، کبھی بھی زندگی میں اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ کہ جب اس سے زکوٰۃ کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں شہر گیا ہوا تھا اور میں نے 10 روپے تو ایک فقیر کو دیے ہیں، میں نے 10 روپے فلاں بھکاری کو دیے ہیں، میں نے 10 روپے فلاں جگہ دیے ہیں۔ اللہ کے بندے، اس کو تو فریضہ زکوٰۃ کا بھی علم نہیں ہے، ساری زندگی اس کی گزر جاتی ہے، 100 سال تک بھی وہ عمر پا لیتا ہے، لیکن وہ کبھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی،
کبھی اس نے عشر نہیں دیا، کبھی بھی کسی غریب کی مدد نہیں کی۔ تو ان تمام لوگوں کا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ غریبوں کا بھی دشمن ہوتا ہے، یتیموں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ کبھی بھی غریب آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کبھی بھی یتیم لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ الغرض کنجوس آدمی، حدیث پاک کے مفہوم کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں فقط اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ کنجوس آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ یہ فقط اور فقط کنجوس آدمی جہنم کے قریب ہے، لوگوں سے بھی بہت دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی بہت دور ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے تو منع نہیں کیا، پہننے سے تو منع نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فقط یہ فرمایا ہے کہ تم فضول خرچی نہ کرو، جتنا تم کو ضرورت ہو اتنا تو تم کھا پی سکتے ہو، تم اسراف سے کام نہ لو، جتنا تم کو ضرورت ہو تم اچھا کپڑا پہن سکتے ہو۔ تو یہ خواہ مخواہ کی کنجوسی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام مسلمان اس کنجوسی سے پناہ مانگتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک عورت اتنی بڑی کنجوس تھی کہ ساری زندگی جوڑ جوڑ کے رکھا اپنے زیورات کو، اس کے زیورات بہت زیادہ تھے کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوئی تو دیکھا کہ اب میں تو مر رہی ہوں، یہ میرے زیورات تو لوگ کھا جائیں گے، تو اس نے خود کھانا شروع کر دیے، جتنی بھی زیورات تھے وہ سارے کے سارے اس نے کھا لیے۔ جب اس کی موت ہوئی تو پھر پتہ چلا تو اس کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور اس کے پیٹ سے جو ہے نا سارے زیورات نکال لیے گئے، جتنے بھی زیورات تھے وہ سارے کے سارے جو ہے نا اس کے پیٹ سے نکال لیے گئے۔ تو بھائی دیکھو تو اس نے یہ کتنا بڑا گھنونا کام کیا، ان زیورات سے ساری زندگی اپنی اولاد کو بھی محروم رکھا، اپنے آپ کو بھی محروم رکھا، حتیٰ کہ موت سے پہلے اس نے سارے زیورات کھا لیے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس بہت زیادہ ہیرے تھے۔ جب مرنے کے قریب ہوا کہ بھی یہ تو ہیرے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے، یہ میری اولاد کھا جائے گی، تو اس کو یہ ترکیب سوچی کہ اس نے اینٹیں بنوائیں، کچی اینٹیں تھیں، تو کہ بھی جو اینٹ میری قبر پر لگے گی کچی اینٹ، تو اس نے جتنے بھی ہیرے تھے وہ سارے کے سارے اینٹ کے بیچ کے اندر جو ہے نا درمیان میں جو ہے نا وہ سارے ہیرے رکھوا دیے، یعنی ایک اینٹ پر ایک ہیرا رکھواتا تھا۔ تو اس طریقے سے اس نے اینٹیں بنوائیں کہ جب وہ آدمی مر گیا تو لوگ جب اس کی قبر پر اینٹوں کا کام کر رہے تھے تو ایک اینٹ نیچے گری تو اس سے ایک ہیرا نکل آیا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس جو ہیرے تھے تو اس نے اینٹوں کے اندر چھپا لیے ہیں۔ تو لوگوں نے ایک ایک کر کے اینٹ کو توڑا، وہ سارے ہیرے ان اینٹوں سے نکل آئے۔ تو میرے بھائی یہ کیسی زندگی ہے، اتنی دشمنی کرنا اپنے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کے شر سے اور ایسی طبیعت سے یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں کشادگی نصیب فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، اور اسی طریقے سے ہمیں کشادہ دل عطا فرما، کشادہ ذہن عطا فرما۔ محترم سامعین، آج سے ہم عہد کرتے ہیں، اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں گے، اپنی جان کا بھی خیال رکھیں گے، اس کا بھی حق ادا کریں گے، اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں گے، ان کا بھی حق ادا کریں گے، اور اپنے ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا بھی خیال کریں گے، ان کا بھی حق ادا کریں گے، اپنے مہمان کی بھی عزت کریں گے، اور اسی طریقے سے فریضہ زکوٰۃ، عشور، صدقات، ان کا بھی مذاق نہیں اڑائیں گے۔ کنجوست میں کچھ نہیں رکھا ہے، اس دنیا سے کچھ نہیں لے کے جانا ہے ہم نے۔ میں امید کرتا ہوں میری یہ باتیں آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔